इज्जत का सवाल। मेरा एक दोस्त इनामी स्कीमों में हिस्सा लेता रहता है। छोटे बड़े कई इनाम बजरिया कुरानंदाजी उसके निकल चुके हैं। वो हर चीज़ के रैपर घर में महफूज कर लेता है, साबुन, चाय के डब्बे और बिस्किट वगैरह के रैपर। इस तरह बेशुमार अशिया के रैपर उसके घर में ज़ख़ीरे की सूरत में मौजूद रहते हैं। सिगरेट के खाली पैकेट भी वो जमा करता है। ये भी एक चस्का है। मुफ्त में मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, दीगर और छोटे बड़े इनामात वो ले चुका है। चस्का या आदत कोई भी हो, आदमी की गट्ठी में पड़ जाए तो मुश्किल से जाती है। इनाम भी तोहफे का दर्जा रखता है। कबाड़ियों के पास कबाड़ का जो ढेर लगा होता है, उस ढेर में बहुत सी नायाब कीमती रैपर पड़े रहते हैं। कबाड़ी उन रैपरों को अहमियत नहीं देते। एक तो ये वजह होती है कि वो पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, फिर डाक के लिफाफे भी स्कीम में हिस्सा लेने के लिए ख़रीदने पड़ते हैं। इनाम ना निकले तो तमाम भेजे गए लिफाफे ज़ाय हो जाते हैं। तीसरी अहम और बड़ी वजह ये होती है कि कबाड़िए वैसे भी अमीर होते हैं। उनका लाखों का कारोबार होता है। थाल में या थैले में नोटों के बंडल रख के वो औने पौने कबाड़ ख़रीदते हैं, और जब कबाड़ का ट्रक भर के बेचते हैं तो लाखों रुपए हासिल होते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो स्कीमों में हिस्सा लें। उन्हें वैसे भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। लाखों का कारोबार और टैक्स से मुस्तस्ना काट कबाड़ के ढेर को देख के गवर्नमेंट ऑफिसर उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। हालांकि कारोबारी नुक्ते नज़र और करोड़ों की आमदनी को मद्देनज़र रखा जाए तो कबाड़ियों पर टैक्स लागू होता है। खैर, ये तो हुकूमत का काम है। बहरकैफ इनके मैले कुचैले लिबास उनकी गुर्बत की अक्कासी करते हैं, इसलिए अभी तक वो टैक्स से बचे हुए हैं। कबाड़ी साफ सुथरा लिबास भी पहनते हैं। बात कबाड़ पर ख़त्म होती है कि काट कबाड़ और नोटों के अंबार काट टैक्स के लिए उनकी तरफ तवज्जो देगी हमारी सरकार। एक रोज़ मौसम बड़ा सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं और मेरा दोस्त एक सड़क के किनारे मटर गश्त करते हुए सैर के अंदाज में चले जा रहे थे। चौक बाज़ार से पहले दुकानों का सिलसिला शुरू हुआ तो चंद कबाड़ियों के अड्डे नज़र आए। सड़क के एक तरफ 2 कबाड़ियों के गोदाम थे, दूसरी तरफ 3 अड्डे थे। काट कबाड़ का व्यापारी जारी था। छान भूरा रद्दी कागज़ लेने वाले चंद ठेलाबान कबाड़ तोल रहे थे। कबाड़ी कुर्सियों पर बुरजमान तोले गए सामान का हिसाब करके रकूम अदा कर रहे थे। एक जगह कबाड़ का बड़ा सा ढेर पड़ा था। उसके ऊपर मारूफ कंपनी का चाय का खाली डब्बा पड़ा था, बिल्कुल नवा निकोर फ्रेश, जिसकी कीमत गालबन 190 रुपये थी। इस तरह के नए रैपर मेरे दोस्त के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते थे। जब कोई कंपनी बजरिया कुरानंदाजी इनामात का अखबारात, रसायल, टीवी के ज़रिए ऐलान करती थी, मेरा दोस्त फ़ौरन घर में मौजूद रैपरों या डब्बों पर नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल फ़ोन लिख के ड्रॉप बॉक्स में डाल देता था। भेजते तो कई लोग होंगे, लेकिन उनमें मेरे दोस्त की एंट्रीज ज़्यादा होती थीं, इसलिए कोई ना कोई इनाम उसके नाम निकल आता था। मुफ्त के जमा शुदा रैपर उसके इनाम याफ्तान में शामिल होने का सबब बन जाते थे। यूं वो रैपरों या डब्बों के हसूल के लिए दुकानों या जनरल स्टोरों से मुतअल्लिका कंपनी की अशिया कीमतन ख़रीदने से बच जाता था, और मुफ्त के जमा शुदा रैपरों से इनाम भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंपनी से वसूल कर लेता था। इनाम देने वाली कंपनियां इस तरह के हेर फेर से वाकिफ़ होने के बावजूद इनाम याफ्ता शख्स को लाजमी इनाम से नवाजती हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के रैपर पर ये तो लिखा नहीं होता कि ये सौदा ख़रीद के रैपर भेजा गया है या कचरे के ढेर से उठाया गया है। जिस तरह गवर्नमेंट का नोट कार आमद होता है, वो चाहे किसी को सड़क पर पड़ा हुआ मिले या तनख्वाह की मद में मिले,
ہر دکان پر وہ نوٹ چلتا ہے۔ اسی طرح ہر کمپنی کا ریپر بھی مستند ہوتا ہے۔ آپ دکان سے مال خرید کے خالی ریپر بھیجیں یا کچرے کے ڈھیر سے اٹھائیں، ریپر کٹا پھٹا اور مشکوک میلا کچیلا نہ ہو تو آپ کی انٹری قابل قبول، ورنہ ساری محنت فضول۔ میرے دوست کی طرح ہزاروں لوگ مفت کے ریپر اور ساشے بھیج کے انعام لے لیتے ہیں۔ عوام کی اس دیدہ دلری اور ہیرا پھیری پر اب کئی کمپنیاں ہوشیار ہو گئی ہیں۔ اب یا تو نئے مال پر ستارے کا نشان بنا کے وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ سنہری ستارے والا ریپر فوری بھیجیں اور قرعہ اندازی کے ذریعے لاکھوں کے انعام حاصل کریں، یا پھر ڈبے میں کوپن ڈالا جاتا ہے۔ ڈبہ کھول کے کوپن نکالیں اور نام، پتہ، شناختی کارڈ نمبر لکھ کے پی او باکس نمبر پر بھیج دیں یا ڈسٹری بیوٹر کے پاس کوپن جمع کرائیں۔ اس اسکیم سے میرے دوست جیسے مفت خورے پرانے بغیر نشان والے ریپر بھیجنے سے محروم رہتے ہیں۔ یوں کمپنی کی سیل بڑھ جاتی ہے اور میرے دوست جیسے مفت خورے بھی چال بازی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اس طرح انعام ملتا ہے صحیح حقداروں اور خریداروں کو۔ چاہے کمپنی کا خالی ڈبہ دیکھ کر میرے دوست کی ریپر جمع کرنے والی رگ پھڑکی، وہ کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھا اور اس کے اوپر سے خالی ڈبہ اٹھا لیا۔ کباڑی کی نگاہ ادھر ہوئی تو اس نے آواز دی، انکل یہ ڈبہ رکھ دیں۔ کباڑی کی یہ بات سن کے میرے دوست کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، بے عزتی کا سب کو ڈر ہوتا ہے۔ کباڑی کی آواز پر دوسرے کباڑی میرے دوست کی حالت اور بوکھلاہٹ سے لطف لینے کی خاطر میرے دوست کو تکنے لگے۔ میرے دوست کی غلطی یہ تھی کہ اس نے بلا اجازت یہ حرکت کی تھی۔ وہ کباڑی کو ناگوار گزری۔ ڈبہ بھی معمولی تھا، کوئی قیمتی چیز نہ تھی، لیکن وہ کباڑی کا کباڑ تھا، اس کی ملکیت تھا۔ مالک کی مرضی معمولی بات پر ٹوک دے۔ کباڑی کی آواز اور دوسرے کباڑیوں کی توجہ نے میرے دوست کے اوزان خطا کر دیے۔ میرا دوست بلا کا عیار اور تیز ترار ہے۔ اچانک اس افتاد سے نمٹنے کا اس نے حل تلاش کر لیا۔ عزت بچانا اور چکر چلانا اس کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ اس نے کباڑی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ کباڑی کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ میں بھی دوست کے قریب جا کھڑا ہوا کہ دیکھو تو اس معاملے کو وہ کیسے حل کرتا ہے۔ میرے دوست نے چائے کا خالی ڈبہ کباڑی کو دکھاتے ہوئے لفظ کمپنی کے نام پر انگلی رکھی اور اسے کہا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کباڑی پڑھا لکھا تھا، پنسل کاپی اس کے پاس تھی۔ اس نے میرے دوست سے کہا، جناب یہ سپریم لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست نے دوسرا سوال کیا، اگر سپریم کا سپ ہٹا دیا جائے تو کیا بچے گا؟ کباڑی بولا، سپ ہٹانے کے بعد ریم بچے گا۔ میرے دوست نے کہا، ریم کی رے کے اوپر کے کاف لگا دیا جائے تو لفظ کیا بنے گا؟ کباڑی بولا، کاف لگانے سے لفظ کریم بنے گا۔ میرے دوست نے پوچھا، کریم اور رحیم یہ دو نام کس کے ہیں؟ کباڑی بولا، رحیم میرے چچا کا نام تھا اور کریم صاحب میرے والد کا نام تھا۔ میرا دوست بولا، غلط، بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ انسانوں کے نام رحیم کریم نہیں ہوتے۔ اس فانی دنیا میں جتنے لوگوں کے نام رحیم کریم ہیں ان کے ساتھ
عبدل لگتا ہے، یعنی کہ عبدالکریم، عبدالرحیم یعنی رحیم کریم اللہ کے نام ہے۔ یہ اس کے دو صفائی نام ہے۔ رحمان بھی صفاتی نام ہے۔ جب والدین کسی بچے کا نام رحیم کریم رحمان رکھتے ہیں تو عبدل کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تمہارے والد کا نام عبدالکریم، چچا کا نام عبدالرحیم ہوگا، یعنی کہ رحیم کریم کے بندے۔ کباڑی بولا بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کے نام عبدالکریم اور عبدالرحیم تھے۔ میرا دوست بولا لفظ سپریم کا سپ ہٹاؤ، را پر کاف لگاؤ تو لفظ کریم بنتا ہے۔ سپ ریم پر 3 لفظ ریم مقدس الفاظ ہیں، صرف کاف کی کمی ہے اور یہ مقدس حروف کباڑ پر پڑے ہیں۔ ایسے مقدس حروف کو کباڑ پر ڈال کے تم آرام سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو۔ لفظوں کی بے ادبی کرنے کے تم مرتکب ہوئے ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم مفت میں گناہ گار ہو رہے ہو۔ تم پر یہ لازم ہے کہ ایسے الفاظ کا احترام کرو اور ان کو بلند جگہ پر ادب سے رکھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کباڑی نے ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنی پیٹھ کھجائی اور بولا آپ درست فرما رہے ہیں، یہ میری غلطی ہے۔ آپ یہ ڈبہ لے جائیں اور کسی اونچی جگہ رکھ دیں تاکہ مقدس الفاظ کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے اسے میں لے جاتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا ورنہ گناہ گار ہوتے رہو گے، میرا دوست بولا۔ پھر اس نے کباڑی سے ہاتھ ملایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے راستے میں پوچھا یہ سب کیا چکر ہے؟ میرا دوست بولا میں یہ فلسفہ پیش نہ کرتا تو میری بے عزتی ہو گئی تھی، ظالم کا بچہ بڑا سیانہ بن رہا تھا۔ ڈب رکھ دو جی، ڈبہ واپس رکھنا میری بے عزتی تھی۔ ویسے میں نے اسے کچھ غلط نہیں کہا، مقدس الفاظ کا ادب کرنا ہم سب پر فرض ہے، میرا دوست بولا، اور میں سب کچھ سمجھ کے گردن ہلاتے رہ گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ایسی انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔